ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں موقف رکھتی تھی کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے, سرائکی صوبہ بنایا جائے. پی ٹی آئی بھی یہ موقف رکھتی رہی ہے, بلکہ انہوں نے تو سیکٹریٹ بھی بنا دیا. پی ایم ایل این بھی بات کرتی رہی ہے. آج اگر یہی بات کوئی اور کر رہا ہے, یا محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, یا دیگر لوگ کر رہے ہیں, تو پھر اعتراض کس بات کا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے ایک چیز تو ہے کہ ان کی جو ٹائمنگ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, ساری اکائیاں جو ہیں وہ پریشان ہیں. کہیں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ اپنے حقوق کے لیے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا ملک اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال میں ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بارڈر پار جو ہمارے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کیوں یہی ٹائم چوز کیا گیا جب ایک سٹیٹ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ایک آپ کے اتحادی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, وہ سراپا احتجاج ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. وہاں پہ لوگ جو راولہ کوٹ والے بیٹھے ہیں وہ ہیں. تو کیوں یہی ٹائم جو ہے وہ چوز کیا گیا؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظام کولیپس کر گیا ہے, یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اور بھائی کولیپس سسٹم نے کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے یونٹس بنا دو. کیا نئے یونٹس بنانے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ جب ہم نے 18th امینڈمنٹ کی, این ایف سی ایوارڈ کیا, صوبوں کو شناخت دی, خود مختاری دی, کیا اس وقت فیڈریشن نے جو وزارتیں ڈیوالو ہوئیں, کیا وہ وزارتیں آج بھی وہاں پہ نہیں موجود وفاق کے اندر؟ کیوں نہیں انہیں ڈیوالو کیا گیا, ڈیمولش کیا گیا, ختم کیا گیا, وہ بوجھ کم ہو؟ اور یہاں پہ جو صوبے ہیں ان میں خود مختاری ہو, وہ اپنا کر پائیں. اور صوبوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ پی ایف سی کرتے. وہ سارے فنڈز جو لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نالی بھی ہم نے بنوانی ہے, سولنگ بھی ہم نے لگوانا ہے, وہ آگے ڈسٹرکٹس کو دیتے. وہاں پر ایک اسٹرانگ جو ہے وہ لوکل باڈیز ہوتی, عوامی نمائندے ہوتے, وہ وہاں پہ کوئی نالی بنواتا, کوئی سڑک بنواتا, کوئی بجلی لگواتا. یہ حکومت کا بوجھ بھی کم ہوتا اور وہ نیچے لوگوں کے پاس جاتی. جب حق کے حاکمیت ان کو مل جاتا تو میرا خیال ہے. آپ یہ سمجھتے کہ اس کا آلٹرنیٹو بلدیاتی انتخابات تھے, یا وہ بلدیاتی اداروں کو سٹرانگ کرنا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کے 2 برخوردار ہیں. ایک حقیقی برخوردار جو کہ حکومت کی الٹی گنتی گن رہا ہے, بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ. ایک انہوں نے کہا منہ بولا برخوردار جو سسٹم لپیٹ رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے دونوں کو بلا کر پوچھیں, کیونکہ وہ بھی انہی لوگوں کے ووٹوں سے صدر بنے ہیں جن کو وہ فارم 47 کا کہتے ہیں. دیکھیے جی, رانا ثناء اللہ صاحب میرے تو بڑے بھائی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں, اور ایک احترام کا تعلق اور رشتہ ان کے ساتھ ہے. انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے وہ تو اس کی وضاحت خود ہی کر سکتے ہیں, یا میں تو چیئرمین بلاول والی جو ہے اس بارے میں جانتا ہوں. باقی اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے, کوئی ان کا عزیز ہے, اور زرداری صاحب کا تو ویسے بھی طرز سیاست یا طرز زندگی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ چھوٹوں کو شفقت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, مخالف کو بھی اسی طرح ہی. تو اگر وہ محسن نقوی صاحب سے کوئی پیار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ برخوردار ہے, تو اس میں بری چیز تو کوئی نہیں. یہ تو ہمارے پاکستانیوں کی یہ ایک ہے رکھ رکھاؤ اور وفاداری, اور جو سیاسی خاندان ہے وہ تو اس حوالے سے ہمیشہ اپنی روایات کا احترام کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں.